اس سے پہلے یہ تھا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجا مگر ایسی مردوں کو جن کی طرف ہم وحی فرماتے یا یوحا علیہم جن کی طرف وحی کی جاتی، تو ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد یہ کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے ان کو ایسے اجسام نہ بنائے کہ کھانا نہ کھاتے ہوں، نہیں وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تو اب ان کے اوپر حجت قائم کی گئی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی فرشتہ یا کیوں نہیں کوئی ایسا ہے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہمیشہ رہے۔ تو جواب دیا گا کہ پہلے بھی جو انبیاء ہے وہ اسی طرح کے تھے، وہ کھانے پینے سے بے نیاز نہیں تھے نہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تو اگلے جو انبیاء ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے ان سے وعدہ سچا کیا۔ تو صدقہ یصدق یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور یہاں ہم اور الوعدہ دونوں ہیں، دونوں مفعول بننا ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ دو مفعول کی طرف بھی کبھی کبھی متعدی ہوتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ مفعول تو ایک ہی ہے ہم، اور دوسرا جو ہے منصوب بنظر خافی ہے، اصل میں ہے صدقناہم فی الوعد، پھر وعدے میں ہم ان کے ساتھ سچے رہے۔ وعدہ کیا، ان کے نجات دینے کا، تو ان کو ہم نے نجات دی۔ فانجیناہم، تو ہم نے ان کو نجات دی۔ ومن نشاء، اس پر اتوا ہم پر، ہم نے نجات دی ان کو اور ان کو جن کو ہم چاہتے۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اس کو کہا کہ اصل ہے فی الوعد، یعنی صدقناہم فی الوعد، اور فی حذف کر دیا گیا اور مجرور جو ہے مفعول بنا دیا گیا، جیسے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اصل ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ مِن قَوْمِهِ، تو من حذف ہو گیا، اور قومہ یہ اختارہ کا مفعول بھی ہو گیا ویسے یہاں۔ تو ہم نے ان سے وعدہ سچا کیا، تو ہم نے ان کو نجات دی اس سے، یعنی اس عذاب سے جو ان کی قوم پر نازل ہوا، ان کو نجات دی۔ ومن نشاء، اور جن کو ہم نے چاہا یہ ہیں مومنین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کیا۔ مصرف کا معنی بیان کیا، المجاوزین الحد بالکفر، جو کفر کر کے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر کر دیا گیا کہ ہلاک کس کو کیا کیا گیا، وہ ہے مصرفین، اور نجات کس کو دی گئی، تو وہ ہے من نشاء۔ تو معلوم ہوا کہ من نشاء جو ہے مصرفین کے علاوہ ہی ہے۔ تو مصرفین کے ہلاک کرنے کی خبر نے یہ بتایا کہ من نشاء مصرفین کے علاوہ ہیں۔ تو ہم نے انبیاء کو نجات دی اور ان کے ماننے والوں کو جن کو ہم نے چاہا یہ وہی مومنین ہیں ان کو نجات دی، اور مصرفین کو یعنی کفر سے حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کیا۔ اب اس کے بعد لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک ہم نے تمہاری طرف اے گروہ قریش ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ یہ لقد جو ہے قسم مقدر کو بتاتا ہے کہ بہت تاکید کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ بقسم بے شک ضرور ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ کتاباً موصوف ہے، فیہ ذکرکم جملہ ہے، فیہ خبر مقدم ذکرکم موقع، جملہ جو ہے یہ کتاباً کی صفت بن رہا ہے۔ اب ذکر سے کیا مراد ہے، تو ذکر کے متعدد معنی اہل زبان کے ہاں آتے ہیں۔ ایک تو کسی چیز کا زبان پر جاری ہونا، دوسرے شہرت اور ناموری، تیسرا ذکر کے معنی تذکیر یعنی نصیحت کرنا، چوتھا ذکر کے معنی شرف اور عزت۔ تو مصنف نے یہاں پہلے کہا شرف حکم یعنی تمہاری عزت ہے اگر تم اس پر عمل کرو، تو اگر اس پر عمل کیا تو دنیاوی عزت بھی ہے اخروی عزت بھی ہے، یا یہ ہے کہ اس میں تمہاری عزت اور ناموری ہے اس وجہ سے کہ تمہاری زبان میں ہے۔ تو یہ قرآن جہاں جہاں پہنچے گا وہاں وہاں عربی زبان پہنچے گی، تو عرب کی اس میں ناموری ہے اور عزت ہے۔ یا ذکر والا نصیحت، تو کافی ہے موعظتم، یا اس میں تمہاری نصیحت ہے، یا ذکر کا معنی تذکرہ ہوتا ہے کہ اس میں تمہارا یعنی تمہارے دین اور تمہاری دنیا کا تذکرہ ہے۔ اور یہ جملہ یعنی فیہ ذکرکم یہ کتابن کی صفت ہے، ایسی کتاب جس میں تمہاری عزت ہے یا ناموری ہے یا نصیحت ہے یا تمہارے دین و دنیا کا تذکرہ ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں اس بات کو جس سے کہ میں نے تم کو دوسروں پر فضیلت دی کہ تم ایمان لاؤ۔ اب اس کے بعد
حد سے تجاوز کرنے والی قوم جس کو کہ ہلاک کیا گیا اس کا ذکر ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. تو کتنی بستیاں ہیں جن کو کہ ہم نے توڑ دیا جو ظالم تھی. تو مراد بستی والے کے ظالم ہونا یہ باشندوں کی صفت ہے، اور قریہ تو اس سے زمین کو کہتے ہیں، وہ ظالم نہیں ہوتا ہے. تو اب اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ دو قوموں کے بارے میں ہے جو یمن میں تھیں. دو قریہ تھے، سہول اور حضور. سہول سین کے فتح کے ساتھ، حضور ہا کے فتح کے ساتھ. تو ان کی طرف نبی کو بھیجا گیا، نبی کو انہوں نے شہید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم بادشاہ بخت نصر کو مقرر کیا، اور بخت نصر ان کے اوپر حملہ آور ہوا. جب حملہ آور ہوا تو یہ سب بھاگنے لگے، لیکن بھاگ کر کے بچ نہیں سکے، بلکہ اس کی فوج کی تلواریں ان کے اوپر لگنے لگیں، اور یہ کٹ کر کے ایسے ہی ہو گئے جیسے کھیتی ہو جاتی ہے، یا جیسے کہ بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے جس میں حرکت نہیں ہوتی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ یہ فرمایا گیا ہے. تو اسی قوم کا ذکر ہے. اب یہاں بیان کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے قسم اور ایک ہوتا ہے فسم. تو قسم کہتے ہیں ایسا توڑنا کہ دونوں جو الگ الگ ہو جائے گا. جو سوکھی لکڑی ہے اس کو توڑا جائے گا تو الگ الگ ہو جائے گی، اور تر شاخ ہے اس کو توڑا جائے گا تو جڑی ہوئی رہ جائے گی، اس کو فسم کہتے ہیں. اور یہاں آیا قسم، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو الگ الگ کر دیا، توڑ دیا گیا. یہ توڑنا جو ہے یہ زیادہ سخت ہوتا ہے بنسبت فسم کے، یعنی ایسا توڑنا کہ الگ الگ ہو جائے یہ سخت ہوتا ہے بنسبت فسم کے جس میں کہ کچھ جڑاؤ رہ جاتا ہے. اس کو کہا کہ وَهِيَ وَارِدَةٌ عَنْ غَضَبٍ شَدِيدٍ وَسَخَطٍ عَظِيمٍ. اور یہ آیا سخت غضب اور بڑی ناراضی سے وارد ہے، اس لیے کہ قسم جو ہے افظع الکسر، زیادہ بھیانک کسر توڑنے کو کہا جاتا ہے. وَهُوَ الْكَسْرُ الَّذِي يُبِينُ تَلَاؤُمَ الْأَجْزَاءِ يَعْلَمُ ملانا، اور تلاؤم تفاعل سے ایک دوسرے سے جڑ جانا، مل جانا. ابانا یبین جدا کرنا. تو یہ ایسا توڑنا ہے جو اجزاء کے باہمی ملاپ کو الگ کر دیتا ہے، برخلاف فسم کے کہ فَإِنَّهُ كَسْرٌ بِلَا إِبَانَةٍ کہ وہ الگ کیے بغیر توڑنے کو کہا جاتا ہے. وَأَنشَأْنَا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو اٹھایا یعنی پیدا کیا تو وہ ان کے مسکن میں رہے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کیا. تو حسو سے مراد یہ نہیں جو دوسری قوم بعد میں آئی، بلکہ حسو سے مراد وہی قوم جس کو ہلاک کرنا تھا. تو ہلاکت سے پہلے عذاب جب سامنے آیا اس کا احساس کیا. تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کا یعنی ہلاک کیے جانے والوں نے احساس کیا ہمارے عذاب کا، یعنی احساس اور مشاہدے والا علم ان کو حاصل ہوا. اذا هم منها يركضون جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے. منا یعنی من القریہ، اور رضا مفاجات کے لیے، ہم مبتدا ہے، یرکضون اس کی خبر ہے. جبھی وہ اس سے اچھا یہ رکض یرکض اصل میں جانور کو ایڑ لگانے کو کہا جاتا ہے. تو یا تو اس کا حقیقی معنی مراد ہے کہ اپنے اپنے جانوروں پر سوار ہوئے اور ان کو ایڑ لگاتے ہوئے بھاگے، یا یہ ہے کہ پیدل ہی بھاگے. اور تیزی سے بھاگنے کو رقص سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کوئی جانور کو پر سوار ہو کر اس کو ایڑ لگاتے ہوئے جائے ویسے ہی یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے نکلے. تو مراد تو یہی ہے ہربون مسرعین، تیزی سے بھاگنے لگے. اور رقص اصل میں ضرب الدابہ بالرجل، جانور کو ایڑ لگانا. تو ہو سکتا ہے کہ صحیح معنی مراد ہو سکتا ہے کہ اپنے جانوروں پر ان کو ایڑ لگاتے ہوئے سوار ہوئے ہوں، بھاگتے ہوئے اپنی بستی سے. لما ادرکتہم مقدمۃ العذاب جب عذاب کا پیش خیمہ ان کے سامنے آ گیا، یعنی جب دشمن کی فوج ان کے پاس آ گئی، انہوں نے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا تو بھاگنے لگے. تو یا تو حقیقی معنی مراد ہے کہ سوار ہوئے اور سواریوں کو ایڑ لگاتے ہوئے بھاگے. اور شبہوا فی سرعۃ عدوہم عدوا دوڑنا، یا پیروں پر تیز دوڑنے کے معاملے میں ان کو تشبیہ دی گئی ان سواروں سے جو اپنے جانوروں کو ایڑ لگانے والے ہوں.
تو جب ایڑ لگا کے بھاگنے لگے تب ان سے کہا گیا، کس نے کہا؟ بعض ملائکہ نے، کیا کہ لا ترکضوا وارجعوا ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، کہ بھاگو نہیں اور لوٹو اس کی طرف جو تم کو آسائش دی گئی اور اپنے مسکنوں کی طرف، لعلکم تسألون، شاید کہ تم سے سوال کیا جائے۔ تو طرف کے معنی ہوتا خوشحالی، آسائش، اطرفہ خوشحالی دی، اترفہ مجہول خوشحالی دیا گیا۔ تفسیر کی نعمتم فیہ ہے، یہ تم کو خوشحالی دی گئی دنیا کی اور نرم زندگانی کی۔ تو خلیل نحوی صاحب لغت و نحو ادب، المترف الموسع علیہ عیشہ، مترف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جس کی زندگی کشادہ کی گئی ہو، جس میں اس کی فکر کم ہو، القلیل فیہ ہمہ۔ لعلکم تسألون، تو اب سأل یسألو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ اگر مفعول ثانی کی طرف متعدی بنصری ہو تو طلب کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے سألتک المال، میں نے تم سے مال طلب کیا۔ اور اگر عن کے واسطے سے متعدی ہو تو پوچھنے، دریافت کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے سألتک عن الکتاب، میں نے تم سے کتاب کے بارے میں پوچھا۔ اب یہاں جس کا ضلع مذکور نہیں ہے، پہلا مفعول تو نائب فاعل ہو گیا تسألون میں، دوسرا مفعول اور اس کا ضلع یہ کچھ مذکور نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ عن کی تقدیر کے ساتھ ہو اور ہو سکتا ہے کہ بغیر عن کے ہو، تو کئی معنی اس کی نکل سکتے ہیں۔ پہلے دو معنی ذکر کیا جو سوال کے معنی میں، پوچھنے کے معنی میں، اور اس کے بعد دو معنی ذکر کیے جو مانگنے کے معنی میں ہیں، یعنی ان سے بطور استہزاء کہا جائے گا کہ پلٹ جاؤ اپنی نعیم آسائش اور اپنے مسکنوں کی طرف، شاید تم سے پوچھا جائے کل اس کے بارے میں جو تم سے جاری ہوا۔ تو یہ اما جرا نکالا تو یہ سوال کرنے، دریافت کرنے کے معنی ہو گیا کہ تم بھاگ کے چلے جاؤ گے تو دیکھو گے نہیں کہ کیا کچھ ہوا، اور رہو گے تو دیکھو گے اور پھر پوچھنے والوں کو بتا سکو گے کہ شاید کل تم سے پوچھا جائے اس کے بارے میں جو تم پر جاری ہوا اور جو تمہارے مالوں پر عذاب نازل ہوا، تو پوچھنے والے کو تم علم اور مشاہدہ سے جواب دے سکو گے۔ ایک دوسرا کہ یہ روزانہ خدم و حشم کے ساتھ تخت پر آرام سے بیٹھتے تھے اور ان کے نوکر چاکر ان سے پوچھتے تھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے، تو یہ کہا گیا کہ جیسے روزانہ خادموں کے بیچ میں بیٹھتے تھے ویسے ہی جا کر کے بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ تم سے تمہارا خادم پوچھیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو یہ پوچھنے کے معنی ہوا۔ اس کو کہا یا مطلب ہے ارجعوا واجلسوا، کہ لوٹ جاؤ اور بیٹھو جیسے کہ تم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ حتی یسألکم عبیدکم ومن ینفذ فی امرکم ونہیکم ویقولوا، تاکہ تم سے تمہارے غلام اور وہ جن میں تمہارا امر و نہی نافذ ہے وہ تم سے سوال کریں اور کہیں، تم سے کہیں بما تامرون، کہ کیا حکم دیتے ہو، وکیف ناتی و نظر، اور کیا کریں اور کیا چھوڑیں، کعادت المنعمین المخدمین، مخدم کثیر الخدم، منعم وہی کثیر النعم، جیسے کہ آسائش والوں اور زیادہ خدام والوں کی عادت ہوتی ہے، تو ویسے ہی جا کر کے بیٹھو، تم سے تمہارے خدام پوچھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ پوچھنے کے معنی ہوا، مانگنے کے معنی میں تو اس کے لحاظ سے کہا اور یسألکم الناس فی اندیتکم المعاون فی نوازل الخطوب، معاونہ کی جمع معاون اور نادی کی جمع اندیہ، نازلہ کی جمع ہے نوازل، اترنے والی مصیبت، اور خطب کوئی بھی حال کوئی حادثہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یا تم سے لوگ تمہاری محفلوں میں نازل ہونے والے حادثوں میں معاونت اور مدد طلب کریں، مانگیں، تو یہاں مانگنے کا معنی ہوا۔ دوسرا کہ تمہارے پاس لوگ ادھر ادھر سے آتے تھے اور تمہاری بخشش چاہتے تھے، تو ادھر ادھر سے آنے والے تم سے بخشش مانگے، یہاں بھی مانگنے کے معنی میں، تو اس کے لحاظ سے کہا اور یسألکم الوافدون علیکم والطماع، تمع اتماع سے طامع اس میں فاعل اور اس کی جمع ہے طماع، یستمطرون طلب المطر، استمطار استفعال سے،
صحابہ کفکم، کفن کی جمع کف اور صحاب سے اس کو تشبیہ دی گئی، اور پھر تشبیہ کی ترسی ہے استمتار، یا تم سے تمہارے اوپر وقت آنے والے اور طمع رکھنے والے سوال کریں اور تمہارے ہاتھوں کے ابر سے بادشاہیں، یعنی تمہارے ہاتھوں کی بخشش طلب کریں۔ یہ دو ہو گئے جو طلب کرنے مانگنے کے بارے میں ہے، تیسرا بھی مانگنے ہی کے معنی میں ہے۔ بعض یا یہ کہ بعض نے بعض سے کہا، پہلے میں تو یہ رکھا تھا کہ ملائکہ میں سے کسی نے کہا لا ترکزو، تیسرا یہ کہ بعض میں سے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ لا ترکزو ورجعو، کہ بھاگو نہیں بلکہ اپنی منزلوں اور اپنے مالوں کی طرف لوٹ جاؤ، لعلکم تسألون مالا وخراجا، شاید تم سے مال اور خراج طلب کیا جائے تو مال دے کر کے چھٹی پہ آ جاؤ گے، قتل نہیں کیے جاؤ گے۔ تو اس بھاگنے کے وقت ندا کی گئی آسمان سے، یا اللہ سارات الانبیاء، لام استغاثہ کا مفتوح ہوتا ہے، اور یہ ندا جو ہے مجازن ہے، یعنی تعجب ظاہر کرنے کی، ہائے انبیاء کے انتقامات، سار کے معنی کسی کے قتل کا بدلہ، یا ہؤلاء لسارات الانبیاء، کہ اے لوگوں انبیاء کے انتقام میں پہنچو، کہ یہ انبیاء کو شہید کیا تو اب ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ہلاک کیا جا رہا ہے، اور تلواروں نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فسما قالو، تو وہیں بولے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہ اعتراف ان کا اس وقت ہے جبکہ اعتراف کارگر نہیں، نفع بخش نہیں۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو یہ برابر ان کی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا۔ تو جیسے کھیتی کاٹ کے دو حصے کر دی جاتی ہے، تو ویسی تلواروں سے کاٹ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا، تو محسود یعنی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئے۔ اور جیسے کہ آگ بجھ جاتی ہے تو اس میں ذرا بھی جنبش حرکت نہیں ہوتی ہے، تو ویسے ان کی روح نکل گئی، جان نکل گئی، تو بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ اور یہاں پر ما زالت تلک دعواہم، تو ما زال فعل ناقص ہے، اس کو اسم چاہیے اور خبر، تو تلک اسم ہے، دعواہم خبر ہے۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ دعواہم اس میں مؤخر ہو، تلک خبر مقدم ہو۔ تو یہ تلکا جو ہے یا ویلنا کی طرف اشارہ، یا ویلنا انا ظالمون، یہ برابر چلاتے پکارتے رہیں گے یہاں تک کہ پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا۔ دعواہم یعنی دعاہم، اور تلکا مرفوع ہے اس وجہ سے کہ یہ ذالت کا اسم ہے اور دعواہم خبر ہے، اور اس کے برعکس بھی جائز ہے۔ اب اس کے بعد کہا ہے حتی جعلناہم حصیدا، یعنی مثل الحصید، حصید کیا؟ الزرع المحصود، کٹی ہوئی کھیتی۔ تو ہم کے موافق کیا ہوتا؟ حصائد جمع ہوتا، تو ہم جو ہے یہ واحد ہے اور حصید یہ واحد، ہم جو ہے جمع ہے اور حصید یہ واحد آیا۔ تو اس کو کہا ہے کہ اس کو جمع نہیں رکھا گیا جیسے کہ مقدر کو جمع نہیں رکھا گیا، کیونکہ مراد ہے مثل الحصید، اور مثل واحد تسنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے، تو ویسے یہاں بھی کیونکہ مراد ہے جعلناہم مثل الحصید، تو مثل جو ہے واحد ہی ہوتا ہے، لہذا اس کی جگہ مثل حذف کر کے جب مضاف ہے اس کی جگہ آ گیا حصید، تو اس کو بھی جمع نہیں رکھا گیا۔ اس پر کلام یہ ہے کہ یہ اصل میں تشبیہ بلیغ ہے۔ تشبیہ بلیغ میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے فلاں کی طرح ہے، جیسے زید اسد، زید شیر ہے، اور یہ بدلتا رہتا ہے، یعنی الرجلان اسدان کہا جائے گا، الرجلان اسدن نہیں کہا جائے گا، اور رجال اسودن کہا جائے گا، الرجال اسدن نہیں کہا جائے گا۔ تو اگرچہ یہاں پر مثل جو ہے وہ منوی ہوتا ہے، نیت اور ارادے میں ہوتا ہے، لیکن تشبیہ بلیغ میں دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیان ہی وہی ہے۔ تو الرجال اسودن یعنی یہ سب مرد شیر ہیں، تو الرجال کے ساتھ اسود آئے گا، رجلان کے ساتھ اسدان آئے گا، ہاں رجل کے ساتھ واحد آئے گا۔ تو یہاں پر ہم جمع ہے، تو اس کے ساتھ اب جو مشبہ بھی ہے اس کو جمع ہی ہونا چاہیے، مگر پھر بھی واحد آیا حصیدن، تو اس کی وجہ الگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ حصید جو ہے فاعل کے وزن پر ہے، اور فاعل جب معنی مفعول ہو تو مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے یکساں بولا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ حصید واحد آیا ہے۔
کیونکہ یہ محسوس کے معنی میں. خامدین کو کہا میتین خمود النار، مردہ تھے آگ کے بجھ جانے کی طرح. اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ حتی جعلناہم حصیداً خامدین، تو جعلت دو ہی مفعول چاہتا ہے اور یہاں 3 مفعول ہو گئے، ایک ہم، دوسرا حصیداً، تیسرا خامدین. تو 3 مفعول کیسے آ گئے؟ جعلت متعدی ویسے مفعول نہیں ہوتا، بدو مفعول ہوتا ہے. تو اس کو کہا کہ حصیداً خامدین دونوں مل کر کے ایک مفعول کی طرح ہے، یعنی کٹی ہوئی کھیتی بجھی ہوئی آگ کے مماثل کر دیا ہم نے، یعنی دونوں مثلوں کے جامع ہو گئے. تو حصیداً خامدین یہ دونوں مل کر کے جعلہ کا مفعول ثانی ہے، یعنی ان کو حسد کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی مماثلت کا جامع کر دیا. جیسے تم کہو جعلتہ حلوا حامضا، اس کو میٹھا کھٹا میں نے بنایا، یعنی دونوں مزوں کا جامع بنایا. تو حلوا حامضا یہ الگ الگ 2 مفعول نہیں ہیں، بلکہ دونوں مل کر کے ایک مفعول ہے. اے جعلتہ جامعا للطعمین، یعنی میں نے اس کو دونوں مزوں کا جامع کر دیا.